رادیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 46۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو بیڈ پہ اینی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سر میں شدت کا درد اٹھا۔ دل تو کیا کمرے سے ہی نکل جائے، کیونکہ فی الحال وہ اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ اور بھاگ کر کیا کر لیتا، اس سب کا سامنا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اینی خاموش بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ سچویشن ایسی تھی کہ دل کیا ہی نہیں کچھ بولنے کا۔ فریش ہو جاؤ، بس اتنا ہی بول سکا تھا وہ۔ اینی نے اس کی جانب نگاہ گھما کر دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے اور اس کمرے سے فارغ کرے، وہ بولی، بنا لچک کے لہجے میں ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ فائق نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ بولا۔ جی بالکل درست ہے، مجھے طلاق دے، 3 بار ہی تو کہنا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ مگر میں آپ سے نہ شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ دو ٹوک بول رہی تھی۔ اینی میں بے حد تھک چکا ہوں اس ڈرامے سے، جس میں میرا قصور بھی کوئی نہیں، لیکن سزا مجھے مل چکی ہے۔ اب مزید مجھے پینک مت کرو۔ وہ اٹھ گیا اس کے پاس سے۔ اچھا میں سزا ہوں تو جلدی جان چھڑا لے، جیسے آپ کے بھائی نے بھاگ کر جان چھڑا لی۔ کم ظرف لوگ ہیں آپ کا بھائی اور آپ کے ماں باپ۔ وہ بھڑکی، اپنا سارا غم غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ غصے سے بولا، مگر اینی کے انداز میں ذرا بھی خوف نہیں آیا تھا۔ قصور تمہارا ہے، نہ میرا ہے، نہ ہی میرے ماں باپ کا۔ تمہیں بلال سے شادی کرنے کا دورہ پڑا تھا۔ مجھے دورہ پڑا تھا؟ آپ کی ماں رشتہ لے کر آئی ہی کیوں تھی؟ وہ چیخی۔ ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا دیا اور اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ تو کیا کروں بتاؤ مجھے؟ میں خود بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ فقط میری مجبوری ہے۔ وہ اپنا گریبان چھڑا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اسی وقت اس مجبوری سے جان چھڑائیں، میرا دم گھٹ جائے گا آپ کے کمرے میں، وہ چلائی۔ فائق خاموش ہو گیا۔ پورے گھر میں تمہیں صرف میں ہی ملا تھا اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، وہ بھی غصے سے بولا۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ سنجیدگی سے پھر سے بولی۔ اپنا دماغ نہ درست کر لو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ اسی کمرے میں موجود نہیں ہوں۔ محبت کرو تم، محبت کرے بلال، بھگتنا پڑے فائق، پاگل کا بچ۔ وہ رک گیا۔ میں نے نہیں کہا میرے سر پر آپ یہ احسان کریں، کہہ رہی ہوں مجھے طلاق دیں۔ بس بہت ہو گئی، فائق بھڑکا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بیڈ کی جانب اشارہ کرتا بولا، مگر اینی پر تو جیسے جن جنات چڑھ گئے تھے۔ وہ فائق کا جینا حرام کر دینا چاہتی تھی۔ جیسے وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رہی ہو تم؟ فائق نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچا اور دروازہ پھر لاک کر دیا۔ اب اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا کہ اینی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کرا لیا۔ مسٹر فائق، یہ بات واضح ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا۔ بہتر ہوگا مجھے طلاق دے کر یہاں سے جانے دیں، ورنہ آپ کی زندگی حرام کر دوں گی میں، وہ چلائی، جبکہ فائق کی بس ہو چکی تھی۔ پہلے ہی دماغ تھک گیا تھا، وہ کسی اور پر اپنی بھڑاس نکالنے پر بنا اندھا دھند اس پر نکال رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر خود ہی باہر نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اینی نے دروازہ لاک کر دیا۔ ناگواری اور ناپسندگی کا اظہار عام تھا۔ وہ بھی غصے سے وہاں سے نکلا اور دارا کے گھر کی جانب چل دیا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ کا یہ رویہ میری جان لے رہا ہے۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ جاؤ دارا یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بات نہیں، امی بولی۔ وہ تھک کر جیسے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ گیا۔ یاد ہے آپ کو بچپن میں کیسے غلطیاں اور شرارتیں کر کے ابو سے چھپ کر آپ کی گود میں یوں ہی لیٹ جاتا تھا؟ تب آپ آگے بڑھ کر مجھے ابو سے بچا لیتی تھی۔
پلیز مجھے آج بھی اسی طرح معاف کر دیں. میں دوبارہ قسم کھاتا ہوں کبھی اس چیز کے نزدیک نہیں جاؤں گا. وہ آہستگی سے بولا. امی کی آنکھوں میں کئی آنسو تیر گئے. میں مسجد بھی گیا تھا، توبہ بھی کی تھی. گناہ کر کے ایک دن مسجد جانے سے کچھ نہیں ہوتا. وعدہ کرو روز نماز پڑھو گے، پھر سوچوں گی کچھ. وہ بولی. بہت عرصے سے اس کے پیچھے تھی کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہی نہیں تھا. عید اور جمعے باندھے ہوئے تھے جیسے. دارا نے ماں کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے وعدہ، اگر معاف کر دیں پلیز. وہ بچوں کی طرح بولا. امی نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. یہ میرا بیٹا ہے، اس دن والا دارا میرا بیٹا نہیں تھا. آئندہ کبھی اس چیز کے یا کسی نامحرم عورت کے قریب نہ جانا، تباہ ہو جاؤ گے. وہ بولی تو وہ سر ہلا گیا. چلو جاؤ آرام کرو. وہ بولی تو وہ اٹھ گیا. شکر ہے امی تو مان گئی تھی. وہ باہر نکلا. صفدر نیند میں چلتا کمرے میں جا رہا تھا. اوئے کافی بنا کے دے مجھے، اس صوفے پر ڈھیر ہوتا بولا. دارا بھائی رات کے 3 بجے کافی پینے کا وقت ہے یہ؟ صفدر بگڑا. تجھ سے پوچھا؟ وہ غصے سے بولا. بس مجھ سے کام کراتے ہیں، شادی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بہت عادت زبان لگ چکی ہے تمہاری، بہت تیز. وہ گھورتا ہوا بولا. صفدر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا، جبکہ دارا نے کھینچ کے اس کی گتھی پہ تھپڑ مارا. ایک کپ بھاری ہو رہا ہے، وہ بولا. امی کو بتاؤں گا. وہ فوراً سر جھٹکتا بولا تھا. دارا نے گہرا سانس لیا، کافی کا مگ چھینا اور باہر چلا گیا. صفدر بھی بھاگ گیا، کہیں دوسرا کام ہی نہ تھما دے اس کے ہاتھ میں. ابھی وہ ایک گھونٹ ہی بھر سکا تھا کہ فائق کی گاڑی اندر آتی اسے سامنے سے دکھی. وہ حیرانگی سے اٹھا اور لانچ کے دروازے تک آ گیا. فائق اندر آیا اور اسے دھکیل کے لاؤنج کے صوفوں پر لیٹ گیا. کتنی حیرانگی کی بات ہے، شادی کی رات تم میرے ساتھ گزارنے آئے ہو. دارا نے گھونٹ بھرا. یہ تیرے ہی کام ہے، اپنی چونچ بند رکھ. دیکھ بھائی، اس وقت یہی مناسب تھا، اور شریف سی لڑکی ہے، تیرا کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی بیٹھ گیا. شریف؟ وہ بہارے کی کاپی ہے، اس نے مجھے کمرے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. فائق چڑ کر بولا. ریلی؟ دارا نے حیرانگی سے دیکھا. نہیں تو میں یہاں تیرے ساتھ کیا کرنے آیا ہوں؟ وہ کافی غصے میں تھا. نہیں میرا مطلب، اگر بہارے کی کاپی ہے تو یہ سب تو ہوگا. گہرا سانس بھر کے بولا. تجھے مجھ سے دشمنی نکال کے آخر ملا کیا؟ فائق غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا. غیرت کا معاملہ تھا، تم بھی پیچھے ہٹتے تو اس لڑکی کے ماتھے پہ بلا وجہ داغ رہ جاتا. ڈاکٹر وہ نوابزادی لگوانے پر بازید ہے، کہتی ہے طلاق دو مجھے ابھی. دارا کے منہ سے ایک دم کافی باہر نکلی. فائق نے اس پر مکے برسا دیے. سوری یار سوری. اس نے خود کو چھڑوایا. واقعی تو انوکھا دولہا ہے. وہ ہنسنے لگا. ہنس مت یار، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا بھائی. وہ جیسے الجھا ہوا تھا. تو کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہے؟ دارا نے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں، فائق نے نفی کی. اگر ایسا ہوتا تو تجھے نہ بتاتا؟ فائق بولا تو دارا نے سر ہلایا. تو اسے قبول کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ بلال سے محبت کرتی ہے، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہوں جس کے دل و دماغ میں کوئی اور ہو؟ وہ بھڑکا. دارا کو معاملے کی سنگینیت کا احساس ہوا. میری بات سن فائق، وہ تیری بیوی ہے، تیرے نکاح میں ہے. وہ کسی بھی بلال کے بارے میں سوچے گی تو میں یہ کہوں گا تو بے غیرت ہے. اس کی سوچ، اس کے دماغ اور ہر جگہ تیرا حق ہے، اور تجھے ہونا چاہیے. اور اگر وہ سوچے تو سر دھڑ سے الگ کر دے. وہ بولا. میں دارا نہیں ہوں. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا. میں نے تجھے کہا بھی نہیں تو دارا بن، مگر تم دونوں کا اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا. وہ آخری گھونٹ بھرتا کپ سائڈ پر رکھ گیا. فی الحال میں کچھ نہیں جانتا، مجھے سونے دے.
وہ عاجز سا آیا۔ ٹھیک ہے، گیسٹ روم ریڈی ہے، وہاں چلا جا، وہ بولا اور دونوں کھڑے ہو گئے۔ فائق گیسٹ روم میں چلا گیا جبکہ دارا اپنے کمرے میں۔ باہر کے آج کے رویے پر وہ سخت غصے میں تھا جبکہ سخت خفا بھی۔ تب بھی وہ لیٹ گیا مگر اس کی بنا اب نیند نہیں آتی تھی، ساری رات بے چینی میں گزری تھی۔ شہروز، آپ ڈسٹرب کیوں ہیں اتنے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فائق اور رینی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگیں گے اور جلدی یہ رشتہ بھی بہتری کی طرف آ جائے گا، وہ اسے سمجھانے لگی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ، شہروز کہہ کر اٹھنے لگا۔ پھر مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ تم کہاں مجھے سمجھ پاؤ گی؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں نہیں سمجھوں گی آپ کو؟ وہ بولی تو شہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم مجھے باہر جانے دو گی؟ کیا تم مجھے میرے خواب کو پورا کرنے دو گی؟ کیا جو چیز میرے ہاتھوں کا کھیل تھا آج وہ کوئی اور کر رہا ہے، کیا مجھے اس میدان میں اترنے دو گی؟ مجھے اس گھسی پٹی زندگی سے نکال کر کیا اونچائی تک جانے دو گی؟ نہیں، کیونکہ تم ایک ٹپیکل لڑکی ہو جو شوہر اور بچے کی حد تک ہوتی ہے، نہ اس کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب تمہیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ واپس لوٹا تو نشرہ تو یوں ہی بیٹھی تھی جبکہ وہ خود کروٹ لے کے سو گیا۔ کچھ دنوں سے ویسا ہی رویہ رکھ رہا تھا، پل میں کچھ اور پل میں کچھ۔ نشرہ نے اب اس سے پوچھ ہی لیا تو اس کے اندر سے پرانی کہانی نے جنم لے لیا تھا۔ نشرہ سن سی بیٹھی اس کی پیٹھ دیکھنے لگی۔ اگلی صبح شجاع ہاؤس میں کچھ عجیب سی تھی، ہر طرف خاموشی اور ہر طرف ایک اداسی سی۔ ارتاش تو صبح صبح ہی کام پر چلا گیا تھا جبکہ ماس بھی اٹھ کر آفس جانے کے لیے ریڈی ہونے لگا۔ ورشا اب تک سو رہی تھی۔ اس کی چیزوں کی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سوکھے پھول کی مہک اور پھر کمرے میں شور سے دماغ جاگ اٹھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو وہ پرفیوم لگا کر بال بنا رہا تھا۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بستر سے جلدی سے نکل گئی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں ناشتہ بنا لاتی ہوں، وہ جھجک رہی تھی اس سے۔ فریش ہو جاؤ، سنجیدگی سے بولا۔ ورشا کو اپنے سلوٹوں زدہ لباس کا احساس ہوا تو وہ اور بھی شرمندہ ہوئی اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس لوٹی تو ناشتے کی ٹرے سامنے رکھے وہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ورشا چپ سی رہ گئی۔ اگر اس کا ایک رخ یہ بھی تھا تو اس کے نیچر کا یہ رخ بہت ڈرا دینے والا تھا، سرد سپاٹ بالکل۔ اس نے فون بند کیا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ ورشا بیٹھ گئی، اس کے ساتھ بالکل چھوٹی سی ہی لگی۔ ویسے بھی رات سے دل بہت ہلکا ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرو یا میں نے کرانا ہے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نہیں میں کر لیتی ہوں، کہہ کے وہ ناشتہ کرنے لگی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور معاذ اٹھ گیا اور کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس سے کیوں ناراض تھا؟ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سہائے اپنے کمرے میں آئی اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو اس نے دیکھا کمرے میں سامان الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے غصہ کیا تھا کیونکہ وہ ناجائز پر تھا۔ وہ ان سب کے قصور گنوا رہا تھا۔ کیسے بھول گیا کہ بلال نے کیا کیا؟ وہ سر جھٹکتی اس بار خود بھی اگنور کرتی فریش ہو کر باہر نکل گئی، مگر ایک فکر سی بھی ہوئی، نہ جانے غصے میں ناشتہ کیا تھا ابھی یا نہیں۔ وہ سب اپنے کمروں سے نکلے تو اینی ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ کسی سے نہیں بولی تھی،
سبھی اسے دیکھ کے حیران بھی تھے اور کچھ خوش بھی۔ اگر وہ بلال کا روک لگا کے بیٹھ جاتی تو وہ سب کافی دکھی ہوتے اس کے لیے، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس پہلو میں جب جب سوچ رہی تھی، دل میں اٹھنے والی چبھن سے خود ہی گھبرا جاتی تھی۔ اینی، سہائے نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے ہمدردی مت کرنا سہائے، میں ٹھیک ہوں، وہ نارملی بولی۔ کوئی اسے ہمدردی کرتا تو وہ رو پڑتی، اور رونا نہیں چاہتی تھی وہ۔ نہیں، میں نہیں کری، کیونکہ میں جانتی ہوں میری بہن کا کوئی قصور نہیں، اور بہت اچھا کیا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا سوچا تم نے، وہ رامین چچی کو دیکھ کر بولی۔ جبکہ اینی چپ رہی۔ بہاریں بھی آ گئی تھی۔ وہ صبح سے دارا کو کالز کر رہی تھی، مگر مجالو وہ بندہ کال پک کر لے۔ اب بچے کی طبیعت اب بہتر تھی، تبھی وہ باہر آئی تھی۔ یار ساری رات جاگتی رہی ہوں، پلیز کچھ کھانے کو دو، وہ بولی تو ورشا اور سہائے نے سب کے لیے ناشتہ بنایا، اور سب نے ناشتہ بھی کیا۔ گھر میں لڑکے نہیں تھے، سب کہیں نہ کہیں تھے۔ وہ سب سکون سے ناشتہ کر رہی تھیں۔ شاید ان جھمیلوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھیں، مگر بھارے کو فکر ہو رہی تھی وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اس نے نشرا آپی سے کہنے کا سوچا۔ شہروز تو جا چکا تھا۔ وہ اوپر آئی اور نشرا سے کہا کہ دارا کو کال کرے۔ نشرا تو اپنی ہی سوچوں میں الجھی روئی روئی سی تھی۔ ایک دم ہوش میں آیا اور فون ملایا تو دارا نے کال پک کر لی۔ دارا، بے ساختہ نشرا کو رونا آ گیا۔ کیا ہوا ہے آپی؟ وہ جہاں بھی تھا بے چینی سے اٹھا۔ اس کی بے چین آواز بھارے بھی سن سکتی تھی۔ غصے سے دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کا فون تو اٹھایا نہیں، بہن کا فوراً اٹھا لیا۔ بس طبیعت نہیں ٹھیک، تم میرے پاس آ جاؤ، نشرا بولی۔ بھارے نے نشرا کے پاس سب کو بلا لیا۔ شاید وہ ڈاکٹر پہ جانا چاہتی تھی۔ ہو، میں اسلام آباد میں ہوں، آ نہیں سکتا، 1 منٹ میں ڈاکٹر کو گھر بھیجتا ہوں۔ اس نے کال بند کی۔ بھارے کی آنکھیں نکل آئیں۔ اسلام آباد میں کیسے، کب، کیوں، اور اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی، اور 15 منٹ میں ڈاکٹروں کی ایک فوج اس کی بہن کے لیے کھڑی تھی۔ بھارے کا بس نہیں چل رہا تھا بم کتنا دارا کے سر پر پھٹ جائے۔ تبھی اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ نشرا کا چیک اپ ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے اس کی مزید کیئر کا کہا تھا، کیونکہ بس کچھ ہی دنوں میں ایک ننھا منھا سا مہمان اس گھر میں آنے والا تھا۔ سب اس خوشی پہ کافی خوش ہوئے تھے۔ دارا کو ارجنٹ جانا پڑا تو فائق بھی سب سے جان چھڑاتا اس کے ساتھ چل دیا۔ وہاں ان کی ملاقات صنم سے بھی ہوئی، جو دارا کو اپنے سامنے دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ سی ہوئی تھی۔ میں بس کل کی فلائٹ سے آنے والی تھی تمہارے پاس، وہ بولی۔ فائق پیچھے کھڑا تھا، جبکہ وہاں تو جیسے کرن ارجن ملے تھے۔ بس پھر ہمارے ساتھ ہی چل لینا، دارا نے کہا، اور تبھی نشرا کی کال آ گئی تو اس کا دھیان اس طرف چلا گیا۔